الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ جیسی مقدس عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو پوری زندگی اپنی عبادات سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی عظمتوں کا کیا کہنا، جسے ہم آپ رمضان المبارک کے مہینے سے یاد کرتے ہیں. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا تھا وہ رجب کا مہینہ، اور وہ مہینہ جو ماہ محترم تھا، جو حرمت والا مہینہ تھا. تو یہ شعبان کا مہینہ یہ بیچ میں آیا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ آج کے اس جمعے میں شعبان ہی کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے کہ آخر اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، روزے کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے کرنا کیا ہے. وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن اس سے پہلے ہم آپ یہ سمجھیں کہ ایک مذہبی نقطۂ نظر سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اسلامی مہینے ہیں 12، ان مہینوں کے نام ہمیں اور آپ کو یاد ہونے چاہیے. اس لیے کہ ہر ایک مہینے کے احکام الگ ہے، فضیلتیں الگ ہے، نام بھی الگ ہے. نام الگ ہے، سب کے کام بھی الگ ہے. ہم اور آپ جس مہینے کے تعلق سے بات کریں گے وہ شعبان کا مہینہ ہے، جس کا پورا نام ہے شعبان المعظم. شعبان المعظم، شعبان کے معنی الگ ہے، معظم کے معنی الگ ہے. شعبان کے معنی کیا ہے؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلاؤ کے، پھیلنا، پھیلانا. اب اس مہینے کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کئی وجوہات ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ پھیلتی ہے بندوں کے اوپر. ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ رجب کا مہینہ تھا، اور ہم نے اس سے پہلے سنا کہ جو محترم مہینے ہیں 4، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں لوگ گھروں میں رہا کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ جدال اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا جب یہ مہینہ گزر جاتا اور شعبان کا مہینہ آتا تو پھر لوگ مہم پر چلے جاتے، پھیل جاتے، کوئی رزق کی تلاش میں، کوئی پانی کی تلاش میں، یا اگر کوئی مہم باقی ہوتا، کوئی جنگ وغیرہ، تو اس طرح کے کاموں میں وہ لوگ پھیل جایا کرتے تھے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اس مہینے کے اندر روزے داروں کی نیکیوں کو درخت کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ انسان یعنی اس مہینے میں روزے دار جنت کا مستحق بن جاتا ہے. کئی وجوہات ہیں. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت شعبان کا مہینہ آ گیا، چاند نظر آ چکا ہے، لیکن شعبان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ بتلا دیجئے. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل بتاؤں گا، آج نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. وہ چلا گیا، لیکن لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آخر بتائیے شعبان کا معنی حضرت کو نہیں معلوم ہے.
انہوں نے کل کا حوالہ دے دیا کہ ہم کل بتائیں گے، جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سالوں سے یہ معمول تھا کہ جب تک حضور کی زیارت نہیں ہوتی کسی سوال کا جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے وقت لیا اور کہا کہ میں آئندہ کل بتاؤں گا۔ چنانچہ جب آئندہ فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس آدمی کو بلایا جاتا ہے، اور حضرت نے آواز دی کہ وہ انسان کہاں ہے، وہ سائل کہاں ہے، این السائل، وہ سائل کہاں ہے؟ چنانچہ وہ سائل کھڑا ہوا۔ حضرت نے کہا کہ تم نے شعبان کا معنی پوچھا تھا، تو حضرت نے کہا کہ شعبان میں جو شین ہے وہ شین اشارہ کرتا ہے شرافت کی طرف، اس کے بعد عین ہے، عین یہ اشارہ کرتا ہے علو کی طرف، علو کے معنی آتے ہیں بلندی، بلندی مقام۔ شین اور عین ہے، اس کے بعد با ہے، با سے اشارہ ہے بر کی طرف، بر کہتے ہیں عربی کے اندر نیکی کو۔ اس کے بعد الف ہے، الف سے اشارہ ہے الفت کی طرف، اور اس کے بعد نون ہے جو پانچواں حرف ہے، اس سے نور الہی۔ یہ 5 معانی ہیں جو انسان اس مہینے کو اس کے احترام کے ساتھ اور اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی شرافتوں میں بلندی فرمائیں گے، اس کے مقام کو بلند فرمائیں گے، اس کے دل میں مخلوق کی الفت اور محبت پیدا فرمائیں گے، اور وہ انسان اللہ کے نور سے منور ہوگا۔ تو شعبان کے یہ معنی ہیں، کئی اور معنی بیان کیے گئے ہیں۔ المعظم، معظم کے معنی آتے ہیں بڑائی کے، بڑکپن کے، جس کا مقام بڑا ہو۔ اس لفظ کو یعنی المعظم کو شعبان کے ساتھ کیوں جوڑا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ دونوں جو مہینے ہیں، رجب کا مہینہ اور اسی طرح رمضان کا مہینہ، ان دونوں مہینوں کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے اور لوگ اس کا احترام بھی کیا کرتے تھے، لیکن شعبان سے بہت زیادہ غفلت برتا کرتے تھے۔ شعبان کی کوئی اہمیت لوگ نہیں دیا کرتے تھے، غافل ہو جایا کرتے تھے۔ رجب کا احترام اس لیے کرتے تھے کہ اس لیے کہ وہ محترم مہینہ تھا، قرآن میں ذکر ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور رمضان کا کیا کہنا، کئی آیات رمضان کی فضیلت میں ہیں، لیکن یہ بیچ کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ یہ بیچ کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہو جایا کرتے تھے، اسی لیے اس کے ساتھ میں المعظم جوڑا گیا کہ یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے آتا ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ دنیاوی سارے معاملات حل کر لیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کسی کا قرض ہوتا تو وہ قرض ادا کرتے تھے، جو بھی انسان کے لینی دینی کا معاملہ ہوتا وہ سارا کا سارا معاملہ طے کر لیتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ کئی احادیث کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے اور روزے کا کیا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے 3 سال تک مستقل 3 سال تک حضرت زید بن حارثہ کو لوگوں نے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارا، زید بن محمد، جبکہ زید بن حارثہ تھے، تو اپنی پرورش میں رکھا اور انہیں منہ بولا بیٹا قرار دیا 3 سال تک۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیا، ادعوہم لآبائہم، کہ تم ان بچوں کو یا ان غلاموں کو، لے پالک کو ان کے اپنے والد کے نام سے پکارا کرو۔ اس کے بعد زید بن حارثہ جو ہے ان کے نام سے پکارا جانے لگا، تو لفظ محمد ہٹ گیا۔ کتنی بڑی نسبت تھی، سوچنے کی بات ہے۔ زید بن محمد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں دکھا دے کہ یہ حضور کا بال ہے تو دیکھ لیجئے کتنی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ تو نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ نسبت حضرت زید بن حارثہ سے چھن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کو اس سے بڑا مقام عطا فرما دیا۔ ایک چیز گئی تو ایک چیز اللہ نے عطا فرما دی، اور وہ کیا؟ قیامت تک، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، یہ قرآن باقی رہے گا، کسی صحابی کا نام آپ نے قرآن میں نہیں سنا ہوگا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بھی کسی کا نام نہیں، کسی کا نام نہیں ہے۔
لیکن اگر نام ہے تو صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ کا ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا زودنا کہا، حضرت زید بن حارثہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن میں موجود ہے، اللہ نے ان کے نام کو نازل کیا اور وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کے یہ صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی قربت تھی۔ انہوں نے ایک روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے تعلق سے پوچھا، میں وہ روایت ہو بہو آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسامہ، یہ جو مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ، جس مہینے میں میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اسی لیے لوگ اس سے غافل ہو جایا کرتے ہیں۔ معلوم ایک بات اس سے یہ ہوئی کہ جب غفلت کا وقت ہو، جب یہ معلوم ہو کہ غفلت کا گویا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس موقع پر انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا مقام اور بلند ہوتا ہے۔ یہ مہینہ غفلت کا مہینہ تھا، لوگ اس سے غافل رہا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ رمضان میں تو ہم آپ جانتے ہی ہیں کہ جو 11 مہینے کبھی نہیں آتا ہے مسجد میں، وہ بھی آتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، محنت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رمضان کے اندر تو انتظامیہ کو پریشانی ہو جاتی ہے، چٹائیوں کا انتظام، لوٹوں کا انتظام، لیٹرنگ باتھ روم کا الگ سے انتظام، اتنی بھیڑ ہو جایا کرتی ہے، تو اس میں نیکیوں کا کیا کہنا اور نمازیوں کا کیا کہنا۔ اور رجب تو محترم مہینہ ہے، لوگ اسی لیے غافل ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں روزہ کثرت سے اسی لیے رکھتا ہوں کہ یغفل الناس عنہ، کہ لوگ زیادہ اس میں غافل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آگے کی اس روایت میں ایک اور جو ہے حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ فرماتے ہیں وہو شہر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اور اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی روزہ کیوں رکھتے تھے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ اس سے غافل تھے، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فأحب أن يرفع عملی وأنا أصوم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، یعنی روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو، اسی لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو روزے کے تعلق سے یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ آئیے ایک اور دوسری حدیث اور دوسری روایت جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کئی روایتیں ہیں روزے کے تعلق سے، لیکن یہ دو روایتیں ہمارا آپ سن لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر شہر اکثر من شعبان فإنہ یصوم شعبان کلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ بعض دفعہ عورتوں کے ساتھ ہمارا بھی جانتے ہیں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، عذر پیش آ جایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان میں روزہ توڑنا پڑتا ہے، تو کئی روزے جو باقی رہ جایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شعبان کے مہینے میں ان روزوں کو ادا کیا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، روزوں کے تعلق سے دو احادیث آپ کے سامنے پیش آئی ہے، اس لیے اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان پورا مہینے کا روزہ رکھے، بلکہ نصف شعبان کے بعد یعنی 15 شعبان کے بعد تو ہمیں منع کیا گیا ہے، اور اسی لیے منع کیا اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر ہم مستقل روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے بدن میں کمزوری پیدا ہوگی اور رمضان کے مہینہ کے روزہ رکھنے میں ہمیں پریشانی آئے گی۔
اسی لیے جو 15 دن جو ہوتے ہیں شروع کے، ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ انسان روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم جو 15 شعبان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ 15 شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے ابھی بات آئے گی کہ شب برات جو ہے، جو برات کی رات ہے جسے 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس میں رات میں جاگ کر عبادت کرو، وصوموا نہارھا، دن میں روزہ رکھو. آج غالباً 12 جو ہے شعبان ہے، اور کل 13، اتوار کو 14، تو 14 جو تاریخ ہے وہ جو رات آئے گی اتوار کو وہی شب برات ہے. اور اس کے بعد جو سوموار کو پیر کو کا جو دن ہے وہ 15 ہے، اس دن روزہ رکھنا ہے. کم از کم اتنا تو آدمی کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز اور سمجھے، یہ روزہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ صرف نفل اور مستحب ہے. اگر ہم اور آپ رکھتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر ہم اور آپ نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم لعن و طعن کے مستحق نہیں ہوں گے. نہ ہمیں یہ حق ہے اس بات کا کہ اگر ہمارے ساتھی نے اگر روزہ نہیں رکھا تو ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم اسے لعن طعن کریں. واجب اور فرض کے چھوڑنے پر لعن طعن کیا جاتا ہے. کسی نفل اور مستحب چیز کو آدمی چھوڑ دے تو پھر اس پہ لعن طعن آدمی کو نہیں کیا جائے. اس لیے انسان کی خوش قسمتی ہے کہ انسان روزہ رکھے گا، ظاہر بات ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور یہ مرنے کے بعد انسان کو کام آئے گا. تو یہ روزوں کے تعلق سے ہے. اب شب برات 15ویں شعبان کی جو رات ہے اسے ہم آپ شب برات کہتے ہیں. یہ 2 لفظ ہے اور دونوں الگ الگ زبان سے ہیں. شب یہ فارسی سے ہے اور برات یہ عربی کا لفظ ہے. شب کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی مثال دی. ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی پشت پر جتنے بال تھے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. ایک تو قبیلہ، اب ایک قبیلہ ہے، کئی خاندان ہیں اور کتنی بکریاں ہوں گی، لیکن اس میں بھی قبیلہ بنو کلب کی مثال دی جس میں کثرت سے جو ہے بکریاں پالنے کا جو انتظام تھا. بکریوں کی تعداد نہیں بتائی، بکری تو انسان گن سکتا ہے 2 4 5 10، لیکن اس کی پشت پر بدن پر جو بال ہے کوئی انسان گن نہیں سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سمائی دنیا پر آتے ہیں، جو پہلا آسمان ہے، جو دنیا کا آسمان ہے، اور پھر وہاں سے آواز لگائی جاتی ہے، وہاں سے آواز لگائی جاتی ہے، ندا لگائی جاتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا مبتلا فعافیہ. بار بار یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو آج کی رات مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی ایسا بندہ جو آج کی رات مجھ سے اپنے رزق میں وسعت اور رزق میں بڑھوتری کی دعا کرے، میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں گا. الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی ایسا پریشان حال جو اپنی پریشانی کو مجھ سے دور کرے، مجھ سے بیان کرے، میں اس کے پریشانی کو دور کر دوں گا، میں اسے عافیت دے دوں گا. یہ مستقل حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ ندا لگائی جاتی ہے. صبح صادق تک یہ ندا اور یہ آواز لگائی جاتی ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ چادر تان کر ہم اور آپ سوئے رہتے ہیں. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے، برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم اور آپ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، جس کا شریعت سے، دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جاگتے ضرور ہیں، پوری رات جاگیں گے، لیکن وہ جاگنا ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے. وہ جاگنا نیکیوں کا نہیں بلکہ گناہوں کا باعث بنتا ہے، وہ نیکیوں کا نہیں. کس نے کہا کہ پوری رات جاگے؟ شریعت، ہمارا دین کسی کو تکلیف میں نہیں مبتلا کرتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ انسان اپنی طاقت اور ہمت کے بقدر ہی جاگے، اور جتنا ہو سکے اخلاص سے. انسان اگر چند ہی چھنوں کے لیے اگر وہ جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے تو اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوگا اور وہی ثواب ملے گا، اور اس کی ساری فریادیں اللہ قبول فرمائیں گے. جو وہاں سے ندا لگائی جاتی ہے، الا من مستغفر الا من مسترزق الا مبتلا فعافیہ، یہ بار بار ندا لگائی جاتی ہے. لیکن ہم آپ کرتے کیا ہے اس رات میں؟ سب جانتے ہیں. اس رات کو یوں ہی بیکار ضائع کر دیتے ہیں. کاش کہ اگر چند ہی منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں. کچھ نہیں، 2 4 5 رکعت نماز پڑھ لیں گے ہم لوگ، کچھ قرآن پڑھ لیں گے، کیا ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے پوری رات جاگنا. کس نے کہا آپ کو پوری رات جاگنا؟ اگر مان لیجئے اگر ہم آپ جاگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جائے، اور ہماری شریعت تکلیف میں ہرگز مبتلا نہیں کرتی ہے. ان الدین یسر، دین تو آسان ہے،
ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، یسرن کو عسرن کر دیا، کہ دین کو اللہ نے آسان بنایا تھا، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ اس لیے ہمارا آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ رات بڑی اہم رات ہے، اور اس رات میں انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آخر آپ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں اور اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ اسی مہینے میں مرنے والوں کے فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے، کہ اس سال کون مرے گا، وہ ساری فہرست ملک الموت کے حوالے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرا نام ملک الموت کے حوالے کیا جائے تو وانا صائم، میں روزے سے ہوں۔ ظاہر بات ہے، اگر کسی جج کے سامنے اگر کوئی مجرم ہے اور مجرم بالکل پریشان ہے، جج کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بیچارہ بہت پریشان ہے، اس کی اولاد، اس کے بچے بھٹک رہے ہیں، اس کے دل میں رحم آتا ہے، اس کے حال پہ جب ترس آتا ہے تو وہ اس کی رہائی کا فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔ بالکل یہی حال ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ وہاں تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں، رزق کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ جب روزے کی حالت میں ہوں گے، روزے کی حالت میں کوئی چنگا نہیں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، بھوکا پیاسا، چہرے کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے، جیسا لگتا ہے کہ کتنا ہانپتا کانپتا پریشان کوسوں میل دور سے آیا ہوا ہے۔ جب اس حالت میں ہم اللہ کے سامنے جب روزہ ہوگا اور اس ہانپتے اور پریشان کن حالت میں جب اللہ کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یقین مانیے اللہ ہماری اس دعاؤں کو کبھی رد نہیں کریں گے، ہماری فریادوں کو کبھی رد نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالی ہماری ساری دعاؤں کو اور ہماری فریادوں کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری لگی رہتی تھی، 2 دن یہاں 2 دن وہاں۔ جب 15ویں شعبان کی رات آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصف رات آدھی رات کو اٹھ کر چلے گئے جنت البقیع جو قبرستان ہے۔ حضرت عائشہ کی جب نیند کھلتی ہے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسترے پر نہیں ہے، اب وہ تلاش کرنے کے لیے نکلی، دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں جا کر جو قبرستان ہے دعا کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا یہ اندیشہ تھا کہ تمہاری باری چھوڑ کر میں کسی اور بیویوں کے پاس چلا گیا؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا؟ اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کی رات یہ شب برات ہے، یہ آج کی جو 15ویں شعبان کی رات ہے؟ اور اس کے بعد یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی پشت پر جو بال ہے اس سے زیادہ بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اور سمائی دنیا پر آ کر وہاں ندا لگائی جاتی ہے اور وہاں مغفرت جو ہے کی جاتی ہے۔ میں قبرستان اس لیے گیا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کے لیے دعا کروں۔ تو قبرستان جانے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ہم آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا گئے، غور کیجئے گا، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ گئے، بھیڑ لے کر نہیں گئے، اور جب وہاں سے آئے تو کسی کو کہا بھی نہیں کہ تم بھی جاؤ، سارے صحابہ کرام سب جاؤ، کسی کو ترغیب نہیں دی۔ اس سے ایک بات جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ اگر قبرستان ہمیں جانا ہو تو اس کو معمول نہ بنائے، اب بھیڑ نہ جمع کرے، اس لیے کہ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، موت کی یاد آتی ہے، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ایک بھیڑ کے ساتھ جاتے ہیں تو دل میں خوف نہیں رہتا ہے، وہاں جا کر بھی وہی ہنسی مذاق، وہی موبائل، اور موت کی یاد کہاں۔ لیکن انسان جب تنہا جاتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اسے موت کی یاد آتی ہے، اور وہ انسان اگر بگڑا ہوتا ہے تو وہ سنبھل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بھیڑ کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ مقصد ہمارا فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر جائیں تو تنہا جاویں، اور وہ بھی معمول نہ بنا کہ نہیں جانا ضروری ہے، آج نہیں جائیں گے تو اللہ ہمارا کھانا بند کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں۔ اور روزے کے تعلق سے جو بات بیان کی گئی ہے، روزہ آخر اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی اپنے صحابی سے نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو تاکہ تمہارے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہو، کہا کہ وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اور اس حال میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو۔ ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہیں بھی روزہ رکھنا ہے تاکہ تمہارے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو۔ اب جو بندوں کی جو اعمال ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کا جو معاملہ ہے، وہ ایک بات ہم آپ اور جانیے، پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہم آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ اور یہاں شب برات 15ویں شعبان کی جو رات ہے،
یہاں بھی اللہ کے حضور جو ہے مطلب بندوں کے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان فرق لکھا ہے مفسرین نے کہ پیر اور جمعرات کو جو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ تفصیلی اعمال ہوتے ہیں، کس نے کہاں کیا کیا، کیوں کیا تھا، کس مقصد کے لیے کیا تھا، اس کے پیر کہاں اٹھ کے گئے تھے، دماغ نے کیا کیا خرافات کیا، ہاتھ نے کس پر ظلم ہے، سارا کچھ یعنی تفصیل سے اس کے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں پیر کو اور جمعرات کو۔ اور جب شب برات آتی ہے تو یہ اجمالی طور پر اللہ کے حضور اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ روزے کے تعلق سے آخری بات ہم آپ سنیں کہ آخر اس شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے اور ہم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو ہمیں رکھنا ہے، چاہے جو ہو جائے، جس حال میں ہو روزہ رکھنا ہے۔ ہر ایک کے اوپر، جو بھی بالغ عاقل ہے سب کے اوپر، جو تندرست ہے سب کے اوپر روزہ رکھنا ہے۔ اچانک 11 مہینے کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس روزے کی جو پریشانی کو، اگر آپ کسی بلڈر سے مکان بنائیں گے اور اس مکان میں اگر 10 لاکھ روپیہ خرچ ہو، آپ اس سے اسٹیمیٹ پوچھئے تو 10 لاکھ نہیں بتائے گا، نہیں بتائے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ 10 لاکھ بتائیں گے بھاگ جائے گا، اس لیے بولتا ہے کہ 2 لاکھ میں ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ کا مکان 2 لاکھ 3 لاکھ میں بن جائے گا، لیکن جب اس کو چسکا لگ گیا، آدھا مکان بنا، تو اب پھر وہ کسی طرح انتظام کرتا ہے، دھیرے دھیرے عادت بنتی ہے، دھیرے دھیرے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنا اہم مہینہ ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس مہینے کو بھی ہم آپ کتنی ناقدری کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کے مہینہ اچانک آنے کی وجہ سے ہم اور آپ ہمت ہار جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ تندرست ہے، بدن صحت سے بھی تندرست ہے، گھر سے بھی تندرست ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ابھی سے ہمیں عادت دلائی جا رہی ہے، 2-4 روزہ رکھ لیں گے تو ایک عادت سی بن جائے گی، اور روزہ رکھنے کے دوران جو پریشانیاں آتی ہے بھوک اور پیاس کی، اسے جھیلنے کی طاقت جب پیدا ہوگی تو ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ الغرض یہ مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم آپ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادات کا معمول بنائے، روزوں کا معمول بنائے۔ زیادہ سے زیادہ جو شعبان 15ویں شعبان کی رات ہے، خصوصاً گھر کے اندر اجعلوا فی بیوتکم فی صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ ہم اور آپ نے گھر کو قبرستان بنا دیا، اس لیے نفل پڑھنے کا جو سب سے اہم مقام اور جگہ ہے وہ گھر ہے، وہ گھر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے قبرستان مت بناؤ۔ کوشش ہم اور آپ یہ کریں کہ گھر کے اندر رہ کر وہاں معمول بنائے قرآن کی تلاوت یا عبادات، جو نفلی عبادت ہے، جو عبادت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے، نماز کے ذریعے ہو، ذکر و اذکار کے ذریعے ہو، تسبیحات کے ذریعے ہو، قرآن کی تلاوت جو سب سے اہم جو ہے عبادت ہے، عمل ہے، اس کے ذریعے سے ہو، ہم گھر پر رہ کر کریں تاکہ ہمارا گھر بھی آباد ہو، قبرستان نہ بنے۔ اور ہم اور آپ جتنا ہو سکے اس مہینے کی قدردانی کریں گے، اور رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی قدردانی کے لیے ہم اور آپ ابھی سے تیار رہیں گے، اور ہم ارادہ کریں گے کہ رمضان کا مہینہ اگر ہمیں نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ اس مہینے کی ناقدری انشاءاللہ ہم اور آپ نہیں کریں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔